اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے، میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ گیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں؟ مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھیں گے کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ بندہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ شخص، وہ بندہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہے جو لوگ کو کہتے سنا تھا، مطلب کہ جو لوگوں کو کہتے سنا کرتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے اور قبر عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔